ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید علی خامنائی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ روزہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں علی خامنائی کی تدفین، نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ شہید علی خامنائی کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ مشہد میں 27 ممالک سے 4,70,000 غیر ملکی مہمان موجود تھے۔ ایران کے 3 اور عراق کے 2 شہروں میں 6 روزہ تعزیتی تقریبات ہوئیں۔ تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں جسد خاکی کے ساتھ تعزیتی جلوس نکالے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تعزیتی تقریبات میں 4,30,00,000 افراد شریک ہوئے۔ علی خامنائی رواں سال 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ایران ایک بار پھر زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق بندر عباس، کشم، سیرک، جاسک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ سیستان، بوشہر اور کنارت میں بھی دھماکے ہوئے۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا نے ملک میں نئے حملوں کی تردید کر دی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران میں حملوں کی خبریں درست نہیں۔ دھماکوں کی آواز دفاعی نظام فعال ہونے کی تھی۔ امریکی ٹی وی کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی عہدیدار نے بھی ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی تصدیق کی ہے۔ کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور قطر امریکہ ایران معاہدے کو بچانے کے لیے متحرک، دیگر علاقائی ثالث بھی دونوں ممالک میں مذاکرات کی بحالی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا کہنا ہے کہ پاکستان، قطر، ترکیہ، مصر اور سعودی حکام نے واشنگٹن اور تہران کے ساتھ متعدد اہم ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ثالث ممالک کی پہلی ترجیح کشیدگی کا خاتمہ ہے، پھر تکنیکی ٹیمز کے درمیان مذاکرات کی تاریخ طے کرنا ہے۔ سابق امریکی فوجی افسر نے ایران پر حالیہ حملوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا۔ ڈین گریزیئر کا کہنا ہے کہ ایران پر حالیہ کارروائیوں میں اسرائیل کا ملوث ہونا ممکن ہے۔ تازہ حملوں میں واشنگٹن نے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ امریکہ نے حملے کیے ہوتے تو صدر ٹرمپ ذمہ داری قبول کر لیتے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جنگ سے الگ رہنے کا اعلان کیا تھا، لیکن سینئر اسرائیلی حکام نے امریکی صدر سے ایران پر دوبارہ حملوں کے لیے گرین سگنل دینے کی اجازت مانگی تھی۔ ادھر امریکی سینیٹر ایڈ مارکی نے ایران پر دوبارہ حملوں کی مخالفت کر دی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈ مارکی کا صدر ٹرمپ کے جنگی فنڈ روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ دہشت گرد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کو پیسہ اور اسلحہ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ بلوچستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائیں گے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت سے مکمل تعاون کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں فیلڈ مارشل آرٹ سے منیر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دھرنا کمیٹی سے کامیاب مذاکرات۔ دھرنے پر بیٹھے افراد نے سرفراز بگٹی کی درخواست پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ شہداء کی ورثہ کو مالی امداد اور نوکریاں دیں گے۔ ملک اور صوبے کے خلاف جاری سازش کو ناکام بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے دروازے اپنی عوام کے لیے کھلے ہیں۔ جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ انہیں پورا کروں گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد کی ملاقات۔ دونوں وزرائے داخلہ کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی بولے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امریکہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نتنیاہو کا ترک صدر کے اسرائیل مخالف بیان پر تشویش کا اظہار، خطے میں سیکیورٹی زون قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے خلیج میں امریکی فوج کی تازہ نقل و حرکت سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف سیکرٹ سروس کے مشورے پر صدر ٹرمپ ترکیہ سے ایئر فورس ون کے پرانے طیارے میں روانہ ہوئے۔ برطانیہ پہنچ کر قطر کی جانب سے دیے گئے نئے طیارے میں سوار ہوئے۔ سیکرٹ سروس نے سیکیورٹی وجوہات پر پرانا صدارتی طیارہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز پر ایران کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تہران کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ تجارتی جہاز صرف ایران کے طے شدہ راستے سے ہی گزر سکتے ہیں۔ ایکس پیغام میں سینٹ کام نے لکھا کہ تہران کا آبنائے ہرمز پر کوئی سیکیورٹی یا انتظامی کنٹرول نہیں ہے۔ مئی سے اب تک امریکی فورسز نے 800 سے زائد تجارتی بحری جہازوں اور 38 کروڑ بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر شہید علی خامنہئی کے معاون اعلیٰ علی اصغر حجازی زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، کہا کہ علی اصغر حجازی نے علی خامنہئی کی تدفین میں شرکت کی۔ علی اصغر حجازی کئی ماہ بعد پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ جنوری میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں علی اصغر حجازی کی شہادت کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ، کہا کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا۔ کلائمیٹ سمارٹ واچ سے فضائی معیار کی نگرانی کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی جاری ہے۔ آلودگی اور گندگی کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے۔ عالمی رینکنگ میں سنگاپور کے پاسپورٹ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ سنگاپور کے شہری 192 ممالک میں ویزا آن ارائیول سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا اور UAE کا طاقتور پاسپورٹس میں دوسرا نمبر۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس 2026 جاری۔ سویڈن کا تیسرا، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور دیگر یورپی ممالک کا چوتھا نمبر ہے۔ امریکہ 180 ممالک تک ویزا فری رسائی کے ساتھ 10ویں نمبر پر آ گیا۔ عالمی پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان کی 100ویں پوزیشن۔ افغانستان کا پاسپورٹ عالمی رینکنگ میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی ملاقات۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ سعودی عرب کے 25 کھرب ڈالرز مالیت کے معدنی وسائل پر کینیڈین وفد کو بریفنگ دی گئی۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں ترک صدر کا یورپی سربراہان مملکت کو نایاب تحفہ۔ رجب طیب اردوان نے یورپی مہمانوں کو 90 کی دہائی کا ترک میگنم 357 ریوالور اور گولیاں دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کو ریوالور کے ساتھ 500 گولیاں تحفے میں ملیں۔ بیلجیم اور پولینڈ کے وزیر اعظم کو بھی ریوالور ملے۔ دونوں رہنما ریوالور لے کر اپنے اپنے وطن واپس لوٹے تو ایئرپورٹس پر کھلبلی مچ گئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ چین اور بھارت میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چینی شہر ناننگ میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ ناننگ میں ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل، متاثرہ علاقوں میں ہنگامی آپریشن جاری۔ ادھر بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طوفانی بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 62 ہو گئی۔ بجلی گرنے سے 25 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی میں طوفانی بارش سے نظامی زندگی درہم برہم۔ ادھر طوفان باوی تیزی سے تائیوان اور جاپان کی طرف بڑھنے لگا۔ تائپے سمیت پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔